السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی معروف اداکارہ جو کنزا ہاشمی، جو کہ نہ صرف بہت اچھی ایکٹریس ہیں بلکہ بہت اچھی ایک ماڈل بھی ہیں، ان کی ٹیلی فلم روح پوش کو بیرون ممالک میں بھی بہت زیادہ سراہا گیا۔ لوگوں نے ان کے کام کو بہت زیادہ پسند کیا۔ اس فلم نے بہت زیادہ بزنس کیا کیونکہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا تھا اس میں۔ ان کے ڈرامے ریسنٹلی جو ابھی جا رہے ہیں، جن میں اگر خوشبو میں بس خط کی بات کی جائے تو وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ اس میں ان کا کام جو ہے وہ بہت ہی الگ ہے، کیونکہ یہ کریکٹر انہوں نے کبھی پہلے نہیں ادا کیا کہ انہیں ایک شاعرہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ انہوں نے مشاعرے میں حصہ لینا ہے، جس کے لیے وہ بہت سٹرگل کرتی ہیں۔ اردو ادب جو ان کا سبجیکٹ ہے فیوریٹ، لیکن اردو سے وہ بالکل ناواقف ہیں کیونکہ پڑھائی تو ان کے پاس سے نہیں گزری۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نہیں پڑھتے وہ زیادہ آگے نکلتے ہیں، یعنی کہ کچھ نہ کر کے بھی وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، اور محلے میں انہیں سب سے زیادہ جو ہے آگے بڑھنا ہے، اپنا ایک نام بنانا ہے، جس کے لیے ان کے پاؤں میں موچ بھی آ جاتی ہے، اور ان کی والدہ جو ہے ان کو لاک کر کے چلی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ کھڑکی سے کود کر جو ہے اپنی کلاس 10 کرتی ہیں تاکہ کوئی اور لڑکی کو جو ہے کمپیئرنگ کے لیے چن نہ لیا جائے اور مشاعرے میں صرف وہی کام کرے۔ تو یہ اس ڈرامے میں جو ہے بڑا زبردست کام کیا ہے کنزا ہاشمی نے، اور جو ان کو کردار دیا گیا ہے اس کو وہ بخوبی نبھاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے کو لوگ بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل مہلت کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے ایک کہاوت ہے کہ پھوپھی بھتیجی اکو ذات، تو اس بات کو انہوں نے بڑا صحیح کر دکھایا ہے، کیونکہ کہاوت جو ہے وہ یہ ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی جو ہے وہ ایک ہی ذات ہوتی ہے، یعنی کہ جیسی پھوپھی ہوتی ہے ویسی بھتیجی ہوتی ہے۔ تو اس ڈرامے میں جو ہے یہ کنزا ہاشمی نے ایک ویلن کا کردار بھی ادا کیا، یعنی کہ وہ اپنی بہن کا رشتہ تڑواتے ہوئے اپنی پھوپھی کے دل میں جگہ بناتی ہیں، اور پھوپھی کو وہ بڑی پیاری بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو بیاہ کر لے بھی جاتی ہیں، لیکن آگے جانے کے بعد جو ان کو وہ تارے دکھاتی ہیں وہ ہم سب نے دیکھا کہ کنزا ہاشمی کس قدر پریشان کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ چیز دکھائی کہ جیسی پھوپھی تھی تو ویسی ہی وہ ہوتی ہیں، جبکہ پھوپھی تھوڑی ان سے الگ ہی دکھائی گئی تھی، یہ کچھ زیادہ ہی جو ہے دکھائی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنی منمانی کرنی ہے۔ پھوپھی کی یہ بات نہیں دکھائی گئی تھی اس ڈرامے میں۔ دوسرا ڈرامہ اگر اس کی بات کی جائے میرے بن جاؤ، تو وہ بڑا ہی زبردست جا رہا ہے، وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ اس کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے، وہ اس لیے کہ جو بات اس میں دکھائی گئی ہے کہ ان کی منگنی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے فون پر جو ہے ہر بات کو جو ہے مان لیتی ہیں، اس میں غلط بات بھی شامل ہوتی ہے، اور بعد میں آگے جا کر ان کے لیے کتنی پریشانیاں کریٹ ہوتی ہیں۔ ایک چیز اس میں یہ بھی دکھائی گئی کہ نکاح سے پہلے ہی مہندی والے دن جب ان کے گھر میں آتا ہے تو وہ اس کو جب تھپڑ مارتی ہیں اور وہ چلا جاتا ہے، تو بعد میں نکاح ہونے کے بعد وہ غصے میں جب طلاق دے دیتا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تم کسی کو نہ بتانا، میں بتا دوں گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر 4 بندوں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے طلاق نہیں دی، لیکن عورت یہ سوچ کر چپ ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے بولا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، اور اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ یقین اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مرد جو ہے اس کی بات کو ہمیشہ آگے رکھا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ کنزا ہاشمی کو طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو ان کا شوہر ہے وہ بہت زیادہ چلاک دکھایا گیا ہے کہ وہ سب کے سامنے کہتا ہے میں نے طلاق دی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ یقین دلا سکیں کسی کو۔ لیکن ان کی والدہ جو ہے، کیونکہ ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ہستی بنایا ہے، اور ماں جو ہے اپنی بیٹی کی پرچھائی ہوتی ہے، تو ان کی ماں ان کی بات پر یقین کر لیتی ہیں۔ دوسری اچھی بات جو اس ڈرامے میں دکھائی گئی وہ یہ ہے کہ جیسے لڑکیاں آن لائن غلط کچھ بھی کر دیتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک سکینڈلز بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو باتیں اس ڈرامے میں دکھائی گئی وہ واقعی میں حقیقت ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، ہمارے نیو جنریشن کی عکاسی کر رہا ہے، اور نیو جنریشن کے لیے ایک بہترین میسیج ہے جو کہ کنزا ہاشمی کے تھرو ہم تک پہنچایا گیا ہے، جنہوں نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اور کنزا ہاشمی نے جو اس کریکٹر کو ادا کیا تو بڑا ہی باخوبی کیا، اور اس طرح کے ڈرامے بننے چاہیے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ غلط رستے سے بچ سکیں، اور ہماری خواتین جو ہیں جو جہالت کے دور میں جی رہی ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے اور وہ پھر بھی رہ رہی ہوتی ہیں کہ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، تو یہ ڈرامہ جو ہے ان کے لیے ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ کا ایک دفعہ نہیں بنا وہ آگے جا کر بھی نہیں بنے گا۔ یعنی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، طلاق جیسے رشتے کو، کہ طلاق جب ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک سخت ناپسند جو ہے یہ لفظ جو ہے، لیکن اگر جب یہ واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہاں نہیں رہنا چاہیے، اور اگر آپ رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس ڈرامے میں ہم نے بخوبی دیکھا ہے، جو کہ کنزا ہاشمی کے تھرو میسیج ہم تک پہنچایا گیا۔ تو ہمارے ڈرامے پاکستانی جو بھی ہیں وہ جتنے بھی بنتے ہیں تقریباً بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے کانسیپٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے ڈراموں میں میسیج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیرون ممالک میں بھی جو ہے ہمارے ڈراموں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دل آویز کی بات کروں تو اس ڈرامے میں جو ہے دکھایا گیا کہ وہ کیونکہ ان کی والدہ سے محبت کرتے تھے، اور
وہ کوئی کوٹھے والی تھیں اور پھر ان کی یہ بیٹی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ گھر سے چلی جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں ہمیشہ یہی بات رہتی ہے کہ وہ کہیں بھاگ گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ساری زندگی شکل نہیں دیکھتے اور اس بیچاری کے ساتھ بڑی بدسلوکی دکھائی گئی ہے. اس ڈرامے میں پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ یہ بہت ہی فرما بردار بیٹی ہیں، یعنی کہ جب ان کی اپنی بیٹی بھاگ جاتی ہیں تو گھر والوں کی عزت رکھتے ہوئے یہ شادی کرتی ہیں اور اس رشتے کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلتی ہیں، باپ کی عزت رکھتی ہیں. تو بہت اچھی بیٹی دکھائی گئی جس کریکٹر کو انہوں نے بخوبی جو ہے نبھایا. ہوک ڈرامے کی بات کریں تو یہ بڑا ہی زبردست ڈرامہ تھا. اس ڈرامے میں بدلے کا ایک کانسیپٹ دکھایا گیا کہ یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ بدلہ جو ہے لوگ بہت لیتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی کہ اگر ایک مر گیا تو کہتے ہیں ہم نے اس کے خاندان کا بھی ایک مارنا ہے. یہ چیز ایک عام ہو چکی ہے جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اس ڈرامے کے تھرو یہ ایک میسیج دیا گیا، بڑا ہی زبردست دیا گیا کہ فیصل قریشی جو ہیں ان کا جو بھائی ہے اس کی ڈیتھ اگر واقعی ہو جاتی ہے، وہ ایک حادثہ تھا، لیکن کیونکہ ایک جہالت والا دور دکھایا گیا ہے کہ وہ اتنی بڑی حویلی میں رہتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کی سوچ بڑی پسماندہ دکھائی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کی وجہ سے میرا بھائی مرا ہے اور میں اس سے بدلہ لوں گا. بدلے کے تحت وہ ان سے نکاح کر لیتے ہیں. نکاح کرنے کے بعد کنزا ہاشمی جن پریشانیوں کو فیس کرتی ہیں وہ اس ڈرامے میں ہم نے بخوبی دیکھی. لیکن پھر ہماری مشرقی بچیوں کا بھی ایک ثبوت اس میں دکھایا گیا کہ ہماری خواتین جو بہت ہی مشرقی ہوتی ہیں کہ اگر نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہیں تو اس رشتے کو جو ہے بہت ہی اچھا نبھاتی ہیں. اس ڈرامے نے بھی اس کی عکاسی کی کنزا ہاشمی کے تھرو کہ کنزا ہاشمی جبکہ فیصل قریشی کو پسند نہیں کرتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھیں اور بدلے کے تحت جو ہے وہ ان سے نکاح کر لیتے ہیں بندوق کے زور پر کہ وہ ان کے جو منگیتر ہیں اس کو قتل کر دیں گے اور ان سے زبردستی جو ہے سائن کروائے جاتے ہیں. لیکن آگے جا کر جبکہ وہ اپنے گھر میں ان کو لے کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ساری بدسلوکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آگے جا کر وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہیں تو اس کو اپنا خاوند تسلیم کر لیتی ہیں اور اپنی سعادت مندی سے جو ہے سب کا دل کیسے جیتتی ہیں وہ ہم نے اس ڈرامے میں بخوبی دیکھا. ایک بڑا ہی زبردست ڈرامہ تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بدلہ لینے کی ایک ہمارے اندر امنگ جاگتی ہے کہ جان کے بدلے جان جو ہم لینے کا سوچتے ہیں تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے. تو یہ کانسیپٹ بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا میسیج دیا گیا. یعنی کہ پاکستانی ڈرامے جو ہیں ہمارے کسی بھی ٹاپک کو ہم اٹھاتے ہیں تو کوئی بھی جو ڈرامہ ہے ہمارا وہ آخر میں کوئی نہ کوئی میسیج دے رہا ہوتا ہے. اب آپ کا ڈرامہ جو ہے اس کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ نے کریکٹر جو لیا ہے یعنی کہ جو اس کریکٹر کو نبھا رہا ہے اگر وہ سامنے صحیح نہ ہو تو ڈرامے میں وہ مزیداری نہیں ہوتی. لیکن ان ڈراموں کی وجہ اچھے ہونے کی یہ بھی ہے کیونکہ کنزا ہاشمی نے ان کریکٹرز کو بہت ہی بخوبی نبھایا. تو کنزا ہاشمی جو ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے اور بہت ہی اچھی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جو ہوں کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں لیتی، میں ہر بات کو جو کہتی ہوں ٹھیک ہے ہو جائے گا، میں سرسری طور پر لیتی ہوں، اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی. اور اگر بات کی جائے میرے کام کی تو جب میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں، مثال کے طور پر اگر میرا کوئی ہاتھ کاٹنے والا سین ہے تو میں اس کو بڑا سیریس لیتی ہوں، یعنی کہ میں اپنے کام کو بڑا فوکس کرتی ہوں. یہ وجہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں گھر جاتی ہوں تو میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں کہ میں خاموش رہنا جو میں پسند کرتی ہوں. میری والدہ کہتی ہیں کہ تم کچھ بات بھی کیا کرو، تو میں کہتی ہوں آپ بولتی رہیں میں سن رہی ہوں. تو یہ ہیں شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.